بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں ہے دو جگہ میں غم کو ضرورت رسول کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور شریعت میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے نور شریعت کے عنوان پر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے روبرو رہیں گے اور آپ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے جانے مانے مولانا الحاج مجاہد علی نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ کے ٹی وی اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، آپ کال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے شرعی سوال و جواب کے لیے ابھی کچھ لمحوں میں آپ کے روبرو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جناب مولانا محمد مجاہد علی نقشبندی، کامل الفقہ جامع نظامیہ۔ آئیے سب سے قبل ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے تمہیدی کلمات سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس ادیان میں سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ بس دین فطرت کے متعلق ہم مسلسل آپ سے سوال جواب میں مصروف ہیں، اور آج بھی اس کے فرائض اور اس کے حرام کردہ چیزیں یہ فطری طور پر کیسے ثابت ہوتے ہیں، اور سزاؤں کے متعلق جو احکام ہیں قرآن پاک کے، جو شرعی حدود ہیں، اس کے متعلق آج بات کی جائے گی۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ مولانا محمد مجاہد علی نقشبندی، کامل فقہ جامع نظامیہ آپ کے روبرو ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شرعی سوال جواب ہم سے کریں۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، یا آئیے ہم اپنے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں شاہنواز صاحب۔ شاہنواز صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شاہنواز، جی سوال سے پہلے مفتی صاحب اور آپ جناب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت بہت وعلیکم السلام، صاحب کا خیر مقدم کرنا ہم شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ جزاک خیر۔ اللہ۔ انہوں نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات آتی رہتی ہے، جی جس طریقے سے مسجد جیسے گھر کے قریب ہو جی اور میناروں کے اوپر مائک لگے ہوتے ہیں جی اور جمعے کی نماز باقاعدہ مائک میں پڑھائی جاتی ہے اور دور دور تک آواز آتی ہے، جی نماز کی تلاوت ہوتی ہے، جو آیتیں پڑھتے ہیں۔ جی اب کوئی شخص جینٹس ہو یا لیڈیز ہو، اگر کوئی شخص مریض ہے جی اور وہ گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے، جی اگر وہ اپنے گھر میں جو نماز کی جو آواز آ رہی ہے، کہ اگر اپنی رکعت باندھ کر شریک ہونا چاہیں تو کیا ان کی نماز ادا ہوگی؟ چاہے وہ جمعے کی نماز کے لیے جمعے گئے۔ کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو جی یا کوئی اور نماز ہو، جیسے فجر کی نماز باقاعدہ مائک میں پڑھی جاتی ہے، جی جی پڑھی جاتی ہے، جی تو اگر کوئی پیشنٹ ہے، جینٹس ہو یا لیڈیز ہو، جی اگر وہ بھی نیت کر کے اور قبلے رخ ہو کر جی اور وہ تکبیر پر اپنی نیت پڑھ لے تو کیا ان کی نماز ادا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ معلوم کریں گے مفتی صاحب سے۔ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین اکرام، شاہنواز صاحب نے ایک بہت بہترین سوال کیا کہ مسجد کے علاوہ مسجد میں اگر امامت چل رہی ہے تو ان امام کے ساتھ میں مکان پر بیمار اصحاب کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں مولانا محمد مجاہد علی نقشبندی صاحب کی جانب۔ آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کال کریں اور اپنے شرعی سوالات ہم سے کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ساتھ تمام ہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ مسائل کو ہم جاننے کے لیے یہاں پر ایک جا جمع ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مولانا کی جانب اور پوچھتے ہیں شاہنواز صاحب کا جواب کیا۔ محترم نے جو سوال فرمایا ہے، اس کے متعلق
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کو مائک میں نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں بے ادبی کا خدشہ ہے۔ قرآن پاک کے احکام یہ ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو حکم یہ ہے کہ قرآن کو خاموشی سے سنیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر اس طرح کریں گے، قرآن پاک کو غور سے سنیں گے اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت نے بھی ایک وعدہ فرمایا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اللہ رب العزت ضرور رحم فرمائے گا۔ تو اس کے لیے جب آپ مائک میں نماز پڑھیں گے تو لازماً دور دور تک آواز آئے گی اور کوئی کام میں مصروف رہے گا، کوئی کسی کام میں رہے گا، کوئی کسی کام میں رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت نہ سن پائے گا اور عمدن نہ سننے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، اور ضروری کام ہے اور کام کی وجہ سے وہ قرآن پاک نہ سن پایا تو زبردستی سنانے والا گناہ گار ہوگا۔ اب نمازیں اگر اس طرح ہو رہی ہیں تو مسجد کے احاطے میں تو پہلے فلور پر، دوسرے فلور پر، تیسرے فلور پر یا مسجد سے متصل جتنی جگہوں پر ہیں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فاصلے کے بعد، جیسے ہی آپ گھر کی بات کیے ہیں فاصلہ ہو جاتا ہے تو فاصلے کے بعد اگر آواز آ رہی ہے تو اس کے باوجود بھی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، خواہ وہ بیمار ہو یا خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو، اس طرح سے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، چونکہ معذورین کے واسطے الگ نماز ہے، بیمار کے لیے الگ نماز ہے، اور عورتوں کے لیے نماز میں جماعت نہیں ہے تو ان کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ معذورین اگر واقعی اتنا معذور ہے کہ وہ مسجد تک نہیں آ سکتا تو اس کے واسطے گھر ہی پر نماز جائز ہے، گھر ہی پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس آواز کی اقتداء نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین سوال اور بہت ہی بہترین انداز میں جواب دیا آپ نے مولانا۔ جہاں پر یہ سوال آیا ہے کہ امام صاحب کی اس اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہم اس اقتداء پر نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں جب نماز ہوتی ہے اور لوگ نماز کے لیے ذوق در ذوق نکل کر آتے ہیں اور راستے میں ہی جہاں کہیں جماعت مل جاتی ہے، روڈ پر ٹھہر کر یا کہیں پر دکان ہوتی ہے وہیں پر جائے نماز لگا کر جو سو مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کہاں تک حدود ہے، کہاں تک یہ وہاں پر پڑھنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے؟ شاید اسی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو۔ دیکھیے، اگر مسلسل 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ ہیں اور مسلسل جماعت بنتے جا رہی ہے، جتنا وہ حدود بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے مکہ مسجد کی نماز بھی ہوتی ہے، ہم وہاں سے لے کر شہران تک یا پھر پتھر گٹی تک پہنچ جاتی ہے تعداد، تو اس طرح تسلسل کی وجہ سے وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے بجائے مکہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور باہر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، اچانک کوئی آواز کے پہنچنے کی وجہ سے چار مینار کے پاس مصلی بچھا لے اور اس آواز کے اقتداء کرے تو اس کے اقتداء صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے تسلسل، جو لوگ صفیں بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ متصل، اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر نماز ہوگی، اور درمیان میں فاصلے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، اس کی جماعت صحیح نہیں ہوگی، وہ کیونکہ جماعت کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جماعت کا مطلب ہے اجتماع، مل جانا، مل جانے کو جماعت کہتے ہیں، تو مل کر نماز پڑھنا یہ جماعت کہلاتا ہے۔ انفرادی نماز پڑھنا، اپنا الگ الگ نماز پڑھ لینا ہے، تو وہ آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے صرف آواز کی اقتداء نہیں کی جاتی، بلکہ جماعت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں میں شامل ہو کر نماز ادا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا
पूरा तरीके से जवाब मिल चुका होगा। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से आप बने रहिएगा और नाज़रीन इकराम आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है कॉल करें और जानने की कोशिश करें कि आपके शरई मसाइल क्या हैं, हम किस तरीके से अपने दिनों रात शब रोज़ किस तरीके से गुजारने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके के अभी मौलाना ने कहा कि हमें अपने दीन में किस तरीके से पूरी तरह दाखिल होना है, इस पर भी हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए मौलाना से सवालात करेंगे। साथ ही साथ मैं चाहूँगा ख़ास तौर पर कि आज 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो 26वीं शब लग चुकी है, अगले जुमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम रबीउन नूर में दाखिल हो चुके होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज की इस नशिस्त में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की कुछ लम्हे कुछ साआतें हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल करें और कुरान करीम की उन आयात मुबारका जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जिक्र किया गया हो, जिसमें आपके आमद की खुशियों का बात की गई हो, हम चाहेंगे कि मौलाना उस पर भी खासी तवज्जो के साथ आज के बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम कौन और कहाँ से? जी फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह फरमाइए, सुन रहे हैं मुफ्ती साहब। मेरा नाम जिलानी है। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिलानी है, मैं एक बच्चा पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। जी। और जिसका 28 लाख रुपया आया है, इसको हम कैसा करेंगे? जी 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। जी 28 लाख रुपए है हमारे पास, उनको बांटना है। जी किस तरह से हम बांटेंगे? जी बांटना है इस तरह। जी ठीक है। और उन किस तरह से बांटेंगे? और इसके हकदार और कौन कौन? सिर्फ 2 बेटे 2 बेटियां ही है और माँ भाई और कोई दूसरे? कोई नहीं है, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। वालिद वालदा कोई नहीं है? मैं वो और मेरी बेगम है। जी हाँ, आप बाहयात हैं अभी, अपनी हयात में इसको तकसीम करना चाहिए। ठीक है, पूछते हैं मुफ्ती साहब से भी। सलाम वालेकुम। जी मौलाना, हम इससे कबल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात करें, इंशाअल्लाह ताला ये सवाल का जवाब दे दिया जाए कि आपके 2 साहिबजादे हैं, 2 साहिबजादियाँ हैं और उनके पास 28 लाख रुपए रकम है, इसको किस तरीके से तकसीम करना चाहिए बेटियों में बेटों में, और फिर इनका अपना क्या हक बनता है, इस पर तफसीली रोशनी डालते हैं। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे रुझानात हैं, अच्छे ख़यालात हैं। आप चाहते ये हैं कि अपने हयात ही लोग अपने बच्चों में पैसा तकसीम कर दिया जाए ताकि बाद में हर एक के लिए मौत है, हर एक को दुनिया से जाना है, तो आपके जाने के बाद इन लोगों में लड़ाइयाँ ना हो, इसका आपने बेहतरीन ख्याल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अब इसमें आपको इख्तियार है, लेकिन विरासत के एतबार से अगर तकसीम करना चाहते हैं तो विरासत के एतबार से तकसीम का कायदा ये है कि लड़की को जितना मिलेगा उसका डबल लड़के को मिलेगा। तो 2 लड़के हैं, इनको 2-2 हिस्से मिलेंगे और 2 लड़कियां हैं, इनको 1-1 हिस्सा मिलेगा। इस तरह से 6 हिस्से किए जाएंगे। 6 हिस्सों में 2-2 हिस्से 2 लड़कों को मिलेंगे और 1-1 हिस्सा लड़की को मिलेगा। इस तरह से माल तकसीम होगा। अगर आप चाहें तो अपने लिए कुछ बाकी रखकर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप इनके ही बाद में इनकी परवरिश में रहना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसके 6 हिस्से बनेंगे, 2-2 हिस्से लड़कों को मिलेंगे और 1-1 हिस्सा लड़कियों को मिलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए और एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये जो तकसीम करके बता दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह अभी मुफ्ती साहब से पूछेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना, तो इनकी तकसीम को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप इनको तकसीम करके बता दें, तो मैं चाहूँगा कि आप 6 हिस्से जो होते हैं 4,66,000 एक हिस्सा 4,66,000 रुपये का एक हिस्सा होता है, तो इसका दुगना 9 लाख चिल्लर होगा, 9,20,000 रुपये होगा जी। और 9,20,000 रुपये दोनों बेटों को आएंगे और 2 बेटियों को 4,66,000 रुपये ये 2 बेटियों को आएंगे। माशाल्लाह,
بہت ہی بہترین انداز میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ اس چیز کو اور زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو تمام ہی رقم کو تحریراً مفتی صاحب کے پاس پیش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ترکے کی جس طریقے سے رقم کو نکالا جاتا ہے اس طریقے سے پورے کی پورے بتا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. چونکہ یہ لائیو پروگرام کے اندر تمام حسابات کے ساتھ میں اگر ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو اور اگر وہ حساب کرتے بیٹھے اور وہ کہے گا کہ بھئی اس کے اندر اور تھوڑے پیسوں کی کمی پیشی باقی رہ رہی ہے تو یقیناً جملہ تمام پیسے کا پورا حساب آپ کو دیکھنا ہے تو برابر مکمل حساب کے بعد آپ کو بتایا جائے گا. اندازاً یہ تو بتا دیا گیا کہ 9,20,000 کے قریب آپ کو ایک بچے کے حصے میں یہ رقم جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے آگے بھی انشاءاللہ ہم ضرور اور سوالات کے ساتھ آپ کے روبرو رہیں گے. آئیے آج کے اس خصوصی پروگرام کے اندر ایک خصوصی سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ لمحہ ہمارے قریب ہے, وہ ربیع النور جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, تو اس پر ہم گفتگو کریں گے. آئیے کالر کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پروگرام قرآن شریف کا آتا جی تو اس ٹائم کام رہتا جی کچھ کام رہتا تو کام کرتے ہوئے سن سکتے یا بیٹھے ہوئے عادت پہ سننا ضروری ہے؟ قرآن شریف سننے کے لیے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ضرور مفتی صاحب کے سامنے آپ کا سوال رکھیں گے. السلام علیکم. مفتی صاحب, جس طریقے سے نشا اسلامک پر قرآن پاک کا پروگرام جو نشر کیا جاتا ہے, جس پر خاص طور پر ایک ٹائم مختص کیا گیا ہے کہ صبح 7 بجے اور شام میں 7 بجے آپ کو قرآن مجید سنائی جاتی ہے, تو اب ایسی حالت میں میری بہن کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا قرآن شریف کو بیٹھ کر سننا لازم ہے یا پھر کام کرتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کے سننے کے آداب یہی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کو غور سے سنو اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے گا. تو لازماً جب قرآن پاک نشر کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم سماعت کر لیں, کم از کم سن لیں. تو اس وقت کام کو روک کر قرآن پاک کی تلاوت کا سننا لازم ہے اگر قرآن پاک کو سننا چاہتے ہیں. یا پھر کام میں مصروف ہیں تو آپ ٹی وی کو بند کر لیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. جس وقت آپ فرصت میں آ جائیں, اور یہ ٹائم میں اگر آپ کو کچھ وقت فرصت کا ملتا ہے, 1 گھنٹہ اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کو 10 منٹ مل سکتا ہے تو 10 منٹ ہی صحیح, مگر کام کو روک کر قرآن پاک کی تلاوت سنیں. اگر 1 گھنٹے کا 1 گھنٹہ آپ قربانی دے کر قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے آپ کام کو روک سکتے ہیں تو کام کو روک کر قرآن پاک کی تلاوت سننا لازم ہے. اگر روک نہیں سکتے تو آپ ٹی وی بند کر دیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. سبحان اللہ. آئیے ناظرین اکرام چلتے ہیں اب اس ذکر کی طرف. آقا انعامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ان گھڑیوں کی گفتگو کرتے ہیں جو اب سے کچھ لمحوں بعد, کچھ دنوں بعد انشاءاللہ العزیز ہم جس مہینے میں داخل ہونا چاہیں گے, تو میں چاہوں گا کہ کچھ قرآنی آیات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کی کچھ ذکر ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلق جب بات چھڑی ہے تو میں عرض کر دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت طیبہ ہے, ایک خلقت مبارکہ ہے. حضور کی تخلیق اور حضور کی ولادت 2 الگ الگ چیزیں ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری لباس میں ہیں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی پیکر ہیں. سبحان اللہ. تو نورانی پیکر کی خلقت ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشری لباس میں تشریف لائے ہیں اس بشری لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پائے ہیں. تو جہاں تک خلقت کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَإِذَا أَحْبَبْتُ, جب میں نے چاہا, ان اعرفا, کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں, فَقَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جس وقت خلقت پایا، جب تخلیق پایا، تو اس وقت سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی اور شے موجود نہیں تھی، نہ دنیا تھی، نہ دنیا کی کوئی شے تھی، نہ آسمان تھے، نہ جنت تھا، نہ جنت تھی، نہ کوئی اور شے، یہاں تک کہ لوح، قلم، کرسی، عرش کا بھی وجود نہیں تھا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق پائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یوں بھی ہے، آقا فرماتے ہیں انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا، میں نبیوں میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں، سب سے پہلی تخلیق نبیوں میں میری ہوئی، وآخرهم بعثا، لیکن بھیجے جانے کے اعتبار سے میں سب سے آخری نبی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمانہ یہ ہے کہ آقا اول بھی ہیں تخلیق کے اعتبار سے، آخر بھی ہیں بعثت کے اعتبار سے۔ آئیے اور ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم، لگتا ہے کال ڈراپ ہو چکا ہے۔ بہت ہی بہترین اور عمدہ گفتگو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی آپ کی ولادت باسعادت کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کے کال انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نام سننا ہے میرے میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں بارکس سے بات کر رہی ہیں، آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ آج کا پروگرام جمعے کی شب جو 9 بجے سے پروگرام ہوتا ہے، یہ پروگرام ہے نور شریعت، اور دولت نعت آپ کو جمعرات اور ہفتے کی شب میں جس میں آپ کو نعت شریف سنائی جاتی ہے، تو آپ کل شام 9 بجے سے آپ کال کیجئے گا اور نعت کے پروگرام میں آپ حصہ لیجئے گا۔ آج ہم چاہیں گے کہ آپ شرعی سوال جواب، آپ کے رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، کس طریقے سے ہم زندگی گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس پر آپ سوال کر سکتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں کل سن لوں گی، کل کال کروں۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، السلام علیکم۔ جی مولانا، جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت اور بشریت کے واقعات کے اندر، تو ہم چاہیں گے کہ اس سلسلے کو یوں ہی جاری رکھیں، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کالر کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یہ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک صحابی بے چین ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ عرش بھی پہلے پیدا ہوا، قلم بھی پہلے پیدا ہوا، لوح بھی پہلے پیدا ہوا، اور بہت سی چیزیں پہلے پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اس سوال کے کرنے والے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر، اے جابر، اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور اسی نور مقدس سے اللہ رب العزت نے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، کرسی کو بنایا، جنت کو بنایا۔ ساری کائنات اسی نور پاک کا صدقہ ہے، اور اسی نور پاک سے بنائے گئے ہیں۔ خواہ سورج ہو، چاند ہو، کہ ستارے ہوں، کچھ بھی ہوں، اسی نور کا صدقہ پانے والی اشیاء کا نام سورج، چاند، ستارے اور جنت، بہت سی چیزیں ہیں اسی نور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ پاتی ہیں۔ تو حاضرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخلوق ہیں جو اللہ رب العزت کے بعد یعنی خالق کے بعد اگر کوئی مخلوق پہلے پیدا ہوئی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، پیدا کرتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سجدہ ریز ہو گیا، اور اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتا رہا، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا رہا۔ محدثین، مفسرین
اور ائمہ اجل نے فرمایا کہ وہ نور پاک اس قدر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا رہا 2000 نوری سال تک صرف اللہ کا ذکر کرتا رہا. اور 2000 نوری سال الگ ہیں اور دنیاوی سال الگ ہیں. دنیاوی سال کے 365 دن ہوتے ہیں، لیکن نوری سال اتنا طویل ہوتا ہے کہ اس کے ایام اللہ جانے کہ کتنے طویل ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نوری سال بہت ہی عظیم ہوتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، جو ہمارے گنتی کے اعتبار سے 50,000 سال ہیں، اس کا ایک دن ہوگا. تو نوری سال کا تعین ہم نہیں کر سکتے کہ کتنے سال کا ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار سال تک اللہ رب العزت کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، یہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے کہ جس طریقے سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی خرآں وہی فرقاں وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو اس پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت کے دنیاوی اعتبار سے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ربیع النور کی آمد ہے. انہی آمد کے ساتھ ہم آپ کے روبرو موجود ہیں. تو اس نورانی باتوں کے اندر، اس نورانی محفل میں اس نور والے آقا کی کچھ باتیں کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو یوں ہی آگے لے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. ماشاءاللہ تفسیر مولانا صاحب نے جو بیان کی جی کافی ہمارے لیے کی بات ہے، اور گھر بیٹھے ہمیں جو دینی معلومات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اس وقت ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کا. جی جزاک اس طریقے سے ماشاءاللہ 12 ربیع الاول بہت نزدیک اور قریب آتی جا رہی ہے. یقیناً. تو ہمیں جس طریقے سے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنی تمام عمر دین کی خاطر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جی اور کافی جدوجہد سے دور دور تک دین اور اسلام کو پھیلایا، بے شک. اللہ کے کلمے کو پھیلایا، اور حقیقی محنت کر کے آج اتنے بڑے مرتبے پہ ہیں. یقیناً. تو اسی طریقے سے جو 12 ربیع الاول آ رہی ہے جی تو ہمیں اسے کس طریقے سے منانا چاہیے، جی کس باتوں کی احتیاط کرنا چاہیے، کس بات سے ہم بے حرمتی میں چلے جاتے ہیں، جی جس طریقے سے جلسے وغیرہ ہوتے ہیں جی یا جھنڈیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں. جی جس دن 12 ربیع الاول ہوتا ہے اس دن ہم اہتمام کرتے ہیں، جی اس کے بعد میں وہ جھنڈیاں جو ہے نیچے گر جاتی ہیں، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. جی تو کچھ اس طریقے سے روشنی ڈالی جائے تاکہ انشاءاللہ. ہمارے سبھی ناظرین جتنے بھی نیشا اسلامک دیکھ رہے ہیں جی تو ان چیزوں کی ہم پابندی کریں اور احترام کریں اور بڑے ادب اور احترام سے ہم 12 ربیع الاول منائیں. انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھی طرف آپ نے شاہ نواز صاحب نے ہماری توجہ کو مبذول کروایا کہ ہم ربیع الاول کی میلاد کی خوشیوں کو کس طریقے سے منائیں، کس طریقے سے ہم اپنی خوشیوں کو اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں، اپنی بستی میں، اپنے محلوں میں کس طریقے سے منانا چاہیے. تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے مفتی صاحب سے کہ کس طریقے سے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں. میلاد پاک یہ اللہ رب العزت کا بہت عظیم احسان ہے. اللہ رب العزت نے کسی اور امت کو یہ اعزاز، یہ شرف نہیں بخشا. خالص اللہ رب العزت نے ہم گناہگار امت کو اتنا بڑا اعزاز، اتنے بڑے عزت سے ہم کو نوازا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف لائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چونکہ رحمت بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رحمت خاصہ نہیں بلکہ رحمت عامہ بنا کر بھیجا. تو اس رحمت کو جہاں پر مسلمان حاصل کرتے ہیں وہیں پر غیروں کے لیے بھی ہے، وہیں پر شجر کے لیے بھی ہے، حجر کے لیے بھی ہے، آسمانوں کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خاصہ نہیں ہے بلکہ رحمت عامہ ہے. جو کچھ دنیا میں ہے سب کے لیے رحمت. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اور تم بھی اسی عالمین کا ایک حصہ ہو، بتاؤ تم نے میری رحمت سے کیا حصہ پایا؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے عزازیل کا یعنی شیطان لعین کا انجام دیکھا اس وقت سے خوف زدہ تھا اور فکر عاقبت ہمیشہ ستائی جاتی تھی کہ میری عاقبت کا کیا حل ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، میں یہ سوچتا رہتا تھا۔ لیکن ایک گھڑی ایسی آئی میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی اجازت سے میں در پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابوسی کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ بس اس کے بعد سے مجھے احساس ہوا کہ اگر اللہ رب العزت میری عاقبت کو بگاڑ نہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم پاک کو چومنے کا موقع عنایت نہ کرتا۔ تو اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب انشاءاللہ میری عاقبت خراب نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے مقام کو، میرے مرتبے کو بھی بڑھا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذو قوت عند ذی عرش مکین، یہ مقام اللہ رب العزت نے مجھے سرفراز فرمایا۔ تو حاضرین، اللہ رب العزت نے اتنے بڑے مقام، اتنے بڑے مرتبے سے ہم کو نوازا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے دور میں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کا شکر، احسان بجا لانا ہے، اور بجا لانے کا طریقہ خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کو پانے کے بعد انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اب رحمت، اللہ نے فرمایا رحمت، اب دیکھیے رحمت عام، اگر ہم رحمت خاص ہم کو ملتی ہے، کھانا ہمارے لیے رحمت ہے، پانی ہمارے لیے رحمت ہے، ہوا ہمارے لیے رحمت ہے، وہ ملتی ہے تو خوشی منا سکتے ہیں۔ لیکن رحمت عام اگر مل جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مل جائے، سبحان اللہ، کس قدر خوشی ہم کو منانا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے اس میں قید نہیں لگائی کہ نماز ہی پڑھو، روزہ ہی رکھو، یا زکوٰۃ ہی دو، یا حج ہی کرو، یا فلاں کام ہی کرو، فلاں کام نہ کرو، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ خوشی کا جو انداز، خوشی کا جو طریقہ آپ کو پسند ہے، اللہ نے آپ ہی پر چھوڑا ہے کہ خوشی کا وہ انداز اختیار کریں۔ ہاں البتہ شاہ نواز صاحب نے جس جانب توجہ مبذول فرمائی ہے وہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جھنڈیوں پر کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ نیچے گر جاتے ہیں تو بے حرمتی ہو جاتی ہے، تو لازماً بے حرمتی سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حرام چیز کے ذریعے خوشی منائیں۔ اب کوئی شرابی یہ کہے کہ مجھے شراب پینے سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ خوشی جائز نہیں ہوگی، بلکہ وہ حرام ہی رہے گی۔ اگر کوئی رقص کرنے والا یا رقص کرنے والی یہ کہے کہ مجھے رقص کرنے سے ہی خوشی ملتی ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کئی ایسے امور ہیں جس کا کرنا اسلام میں ناجائز ہے، تو وہ خوشی میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ جو جائز امور ہیں جس کو اللہ رب العزت نے جائز رکھا ہے وہ امور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نئے کپڑے پہننا چاہیں تو نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اگر کپڑے تقسیم کرنا چاہیں کہ دوسرے بھی پہنے تو تقسیم کر سکتے ہیں، کھانا بہترین پکا کر کھانا چاہیں تو بہترین کھانا پکا کر کھا سکتے ہیں، یا دوسروں کو کھلانا چاہیں جو عام طور پر نیاز ہوتے ہی رہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہی کو کیا، ایکم ربیع الاول سے سارا ربیع الاول، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ اہل سنت کے پاس 11ویں شریف کی نسبت بھی ہے، تو 11ویں کے نام سے بھی جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اگر کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے تو کھانے کی بھی اجازت ہے، کھلانا چاہتا ہے تو کھلانے کی بھی اجازت ہے، اگر کوئی اس دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر جمعرات کو، ہر پیر کو روزہ رکھ کر یہ بتایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے میری ولادت اس دن پیدا، مجھے اس دن پیدا کیا ہے، اس دن میری ولادت کیا ہے،
تو اس واسطے اس خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے. اس طرح سے جائز خوشی کر سکتا ہے. ناجائز خوشی رقص کرنا، ڈانس کرنا یا پھر کلمات کے جھنڈیاں لگا کر اس کو نیچے گرا دینا، یہ ناجائز ہے. اس سے احتراز کرنا چاہیے. اگر ہو سکے تو سادہ کپڑے کی جھنڈیاں بنائیں تاکہ وہ اگر گر بھی جائیں تو اتنا زیادہ بے ادبی کا خدشہ نہیں ہوگا جتنا کہ اس پر اگر آپ یا غوث لکھتے ہیں یا اللہ لکھتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں تو بے ادبی کا خدشہ ہے. اس سے احتراز کریں. سبحان اللہ. مولانا بہت بہترین انداز میں ہم ربیع الاول کی خوشیوں کی باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جھنڈیوں کے اوپر چاند اور تارے کے نقوش بنائے جاتے ہیں، اور ہمارے ہم وطن ساتھی جو یہاں پر بستے ہیں ان کا یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک کی نشانی ہے اور یہاں پر مسلمان اس ملک کی باتیں یہاں پر لے کر آتے ہیں یا ان کی چیز کو یہاں پر زیادہ پیش کیا جاتا ہے. اور ہمارا مقصد ان جھنڈیوں کے اوپر چاند یا تارا اتارنا صرف ایک اچھی چیز کے حساب سے اس پہ اتارا جاتا ہے، لیکن غیر قوم یا پھر ہمارے ہم وطن بھائی اگر اس چیز کی غلط خیال لے کر جا رہے ہیں تو کیا ہم اس کے بجائے کسی اور چیز کے ذریعے یا صرف ہرے کلر کے جھنڈیاں ہی استعمال کریں کہ ہم کسی کو اس پہ اعتراض نہ ہو؟ ایسی کچھ بات کر سکتے ہیں؟ بالکل ہم وطن کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ہم وطن کے خیالات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تو اس واسطے چاند تارا اگرچہ کہ اس کے گرنے سے بے ادبی نہیں ہوگی لیکن غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو غلط فہمیوں کی وجہ سے اس کو روکنا چاہیے، اس کو نہ اتاریں بہتر ہے. اور ایسے ہی جامعہ نظامیہ کا جیسا فتویٰ عام رائج ہو گیا ہے کہ ماڈلز نہ بنائیں، اس کی بھی بے ادبی ہوتی رہتی ہے اور اس کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھ سکتے تو ماڈلز کو بھی نہ بنائیں، تاکہ اب جب بنائیں گے تو پھر اس کا احترام بھی اسی قدر کرنا ضروری ہے اور اس کی قدر بھی کرنا ضروری ہے. تو ماڈلز کو بھی بنانے سے احتراز کریں. ہاں البتہ آپ بہت ہی حفاظت کر سکتے ہیں، بہت زیادہ آپ اس کا لحاظ رکھ سکتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر سوچتے اور ہیں لیکن ہونے کے بعد بے ادبیاں ہو ہی جاتی ہیں. اس واسطے احتراز کر لیں، زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ. ہاں ناظرین اکرام، ضرور بضرور کال کریں اور جانیں آپ اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر کس طریقے سے ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آج کی اس ولادت باسعادت کی اس خاص ایپیسوڈ میں ہم اور بھی خاص باتیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینے کے آخری جو مناتے ہیں جی کے بارے میں خلاصہ جاننا چاہ رہی تھی. بہت ضرور، بہت بہترین بات ہے انشاءاللہ. اور اس میں جو غسل ہے ضروری ہے نہیں معلوم کرنے کے کس چیز کا غسل کہہ رہے ہیں؟ آخری چہارشنبے میں. ٹھیک، انشاءاللہ ضرور جانیں گے. بہت بہت شکریہ میری بہن. السلام علیکم. مفتی صاحب یہاں بہت ہی خوبصورت اور بہت بہترین سوال کے آج یہ ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے یہاں پر جس طریقے سے کہا گیا، آج کے اس سوال کو ہم شامل کرتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ اور اس میں غسل کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے؟ اسلامی نظریات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. آخری چہارشنبے کا کوئی تصور یا پہلے چہارشنبے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اب اس میں بہت سے باتیں گھڑ لی گئی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بیدار ہو گئے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مرض پاک سے افاقے میں آ گئے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاس پر چہل قدمی کیا تھا، فلاں تھا. یہ اس طرح کے بہت سے من گھڑت باتیں شامل ہو گئی ہیں. احادیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی اور صحابہ کے ارشادات میں، تابعین و تبع تابعین کے ارشادات میں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی. تو اس واسطے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اس کو رائج کر دیا اور کسی نے محمدی چھلے کے نام سے
اور نہ جانے کن کن ناموں سے بہت سے چیزوں کو ایجاد کیا ہے، یہ سب امور کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔ اگر اس طرح سے ہم عقیدہ دیتے جائیں تو پھر وہ بعد میں بگاڑ کا سبب بن جائے گا، اور بگاڑ کا جب سبب بنے گا تو وہ خود ایک عقیدہ بن جائے گا، وہ خود ایک اسلام کا حصہ بن جائے گا، تو اس سے اسلام کا کوئی تعلق ہرگز نہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اور ایک بات ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے جا رہے ہیں، تو بہتر سے بہتر طریقے سے ہم کس طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کس طریقے سے زندہ کر سکتے ہیں، اور ہم کس طریقے سے عوام میں یا پھر غریب لوگوں کے ساتھ یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں سے کس طریقے سے ہمدردی سے گفتگو کرتے ہوئے یا کس لوگوں سے میل چال بول چال یا میل ملاپ کس طریقے سے کریں، ان تمام سنتوں کو ہم کیسے رائج کریں آج کے اس مبارک مقدس دنوں میں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم مولانا سے۔ الحمدللہ، بہت ہی بہترین سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی بھی ہو جائے اور ساتھ میں دوسروں کا فائدہ بھی ہو جائے، تو اس طرح سے بہت سے چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ بہت سے لوگ میوے لے کر مریضوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تقسیم کرنے کے بعد مریض لازماً وہ پوچھے گا، مریض کے ساتھ رہنے والے پوچھیں گے کہ کس خوشی میں ہے، کون دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، جو سال بھر نہیں دیے آج اچانک میوے آ گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم ان کو بتا سکیں گے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہم یہ بیماروں کے لیے فلاں چیز تقسیم کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ بلڈ ڈونیشن کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی ایک اچھا پیغام یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ خون کے لیے تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن ہم اپنے بلڈ کو ڈونیشن کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کئی جانوں کو جو بلڈ کے نہ ملنے کی وجہ سے، خون کے نہ ملنے کی وجہ سے ضائع ہو سکتی تھی، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے دن ہم نے یہ اہتمام کیا۔ اسی طرح سے جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب جلوس نکلتے ہیں تو بہت سے جلوس ہوتے ہیں جس میں گڑبڑ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، شرابہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلوس نکلتے ہیں اس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعتیں پڑھتے ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے نعرے لگاتے ہوئے جب جاتے ہیں، تو یوں تو نوجوان بعض مرتبہ مستیاں کرتے ہیں، نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اس کا احترام کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ جس چیز کو آرگنائزر چاہتا ہے، آرگنائزر جس چیز کے واسطے جلوس نکال رہا ہے اس کے مقصد کو سمجھیں، اور وہ مقصد کے مطابق اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر کامیابی کا موقع مل جائے تو بہت بڑی سعادت مندی ہوگی۔ تو حاضرین، اس طرح سے جلوس جب نکلتے ہیں لوگ پوچھیں گے کہ آخر یہ جلوس کس بات کے لیے ہے، کیونکہ جلوس بہت سے نکالے جاتے ہیں، کوئی الیکشن کے لیے، کوئی فلاں کے لیے، کوئی فلاں کے لیے، لیکن یہ جلوس کس کا ہے؟ تو ان تک بات پہنچے گی کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے خوشی میں اس جلوس کو نکالا گیا۔ یہ امن والا بہترین جلوس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر نکالا گیا ہے، تو وہ خوش ہوں گے اور اس کے ذریعے سے پیغام اسلام دوسروں تک پہنچ سکتا ہے، پیغام ولادت دوسروں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ امور ہیں۔ اس کے علاوہ جلسے ہوتے ہیں، جلسوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور مرتبے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بلندیوں سے نوازا، کس طرح رفعتوں سے نوازا، کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو کئی درجے بلند فرمایا ہے، وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔
یہ ایک بہترین موقع ہے، اس کے ذریعے سے یہ سب امور ہوتے ہیں، اور ساتھ میں کھانا کھلانا یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے گھر والوں ہی کو صحیح کھلائیں، اگر استطاعت رکھتے ہیں اپنے پڑوس کے چند احباب کو کھلائیں، اور زائد استطاعت رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غربا اور مساکین کو کھلایا جائے تو یہ بھی جائز امر ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کے کثرت کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور ایک طریقہ جو 100 سال پہلے مکہ المکرمہ میں رائج تھا وہ تھا کہ میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن خطبہ میلاد ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد کا خطبہ مکہ مکرمہ میں ہوا کرتا تھا۔ اس خطبے کو دیکھ کر حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مسجد حیدرآباد میں شروع کروایا۔ مکہ مکرمہ میں ختم ہو گیا، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ مکہ مسجد میں جاری ہے۔ اور مکہ مسجد کو دیکھ کر اب کئی مساجد میں، حیدرآباد کے مختلف مساجد میں خطبہ پاک میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے۔ تو آپ میلاد کے اس خطبے میں شامل ہو سکتے ہیں، جلوس میں شامل ہو سکتے ہیں، جلسوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور کھانا کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اور بہت سے امور ہیں جو مختلف انداز میں پیغام ولادت کو بہت ہی امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے بھائیوں میں اور دوسرے برادران وطن میں ہم پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی بہترین باتوں کے ساتھ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی میں ہم یہاں پر اپنے اس نور شریعت کے پروگرام کو لے کر آپ کے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ صاحب۔ جی ماشاء اللہ سے جس طرح سے مفتی صاحب نے یہ بتایا جی کہ خطبہ میلاد جو مکہ مسجد میں ادا کی جا رہی ہے، جی ایک بہت اچھی بات سامنے آئی ہے، جی اور سبھی مسلمان مومن جتنے بھی مرد حضرات ہیں جی وہ زیادہ سے زیادہ یہ پابندی کریں، انشاءاللہ خطبہ میلاد میں شامل ہوں جی اور ہر نماز کو ادا کریں، بے شک، کیونکہ اہم فریضہ نماز ہے۔ یقیناً 5 وقت میں نماز ادا کرنی ہے باجماعت۔ جی جی اب جس طریقے سے جلوس نکلتے ہیں جی یا جلسے ہوتے ہیں تو زیادہ تر نماز قضا ہو جاتی ہے ہمارے بھائیوں کی، جی تو اس طریقے سے کچھ ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ نماز کے ٹائم پہ پہلے ہم نماز ادا کر لیں، جی اس کے بعد پھر ہم جلوس میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ اور جلوس میں جس طریقے سے ابھی مفتی صاحب نے بتا دیا جی کہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، یقیناً کسی کو ہماری طرف سے ترکیب نہ ہونا چاہیے، جی جی کوئی غیر مسلم یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارے اوپر کچھ ایسا کرنے آ رہے ہیں، جی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً جس طریقے سے ہمارے نوجوان جذبات میں، جوش میں اور بالکل ایک مجنو ٹائپ میں ہو کے چیخ و پکار کرتے ہیں، جی جی بائکوں پہ ریس لگاتے ہیں، سیڑھیاں بجاتے ہیں، چیخ کے پکارتے ہیں، یقیناً اس طریقے سے غیر مسلم پہ ایک غلط میسج جاتا ہے۔ نہیں تو ہمیں یہ پابندی جی کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، پہلے تو ہمیں نماز کی پابندی ہونا چاہیے، یقین اس کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا سنت طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جی تو یہ جو تفسیر اور تفصیل سامنے آئی ہے جی جی اس سے کافی فائدہ پہنچے گا، انشاءاللہ اور ایک میسج جا رہا ہے تمام حضرات میں، انشاءاللہ ہمیں ضرور کس طریقے سے 12 ربیع الاول کے دن اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کی بہت بہت ہمدردیوں کے ساتھ، آپ کے تمام ہی مشوروں اور آپ کی نصیحتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نشا اسلامک اپنے تمام ہی ویورز کو اس بات پر کہ پیش کی مبارکباد دیتے ہوئے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی آمد سے قبل آپ کو مبارکباد دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس وقت ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو جلوس نکلے گا، ایک عظیم الشان جلوس نکلے گا، اس میں یقیناً ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تمام ہی ان بھائیوں کو جو اپنے شہر میں بستے ہیں، رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان تمام کو اس طریقے کا پیغام دیں گے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب مبعوث ہوئے ہیں تو رحمت ہی رحمت اس دن محسوس ہو، کسی کو زحمت محسوس نہ ہو۔ اس چیز کا پیغام لے کر انشاءاللہ تعالی حیدرآباد سے ہر سال جو جلوس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے،
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال جس طریقے سے ہم میلاد کی خوشیاں مناتے جا رہے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کرنا ہے، کرتا ہی رہے گا اور یہ ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جوش کے ساتھ ہوش رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت والے اور کتنی شفقت والے ہیں، انہی چیزوں کو ہم ضرور بضرور خیال میں رکھیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بات بھی اطلاع دیں کہ ہر سال جو ایک کام خادری چمن میں رکھا گیا ہے بلڈ ڈونیشن کا، آپ کو نشا اسلامک کے ذریعے اور نشا ٹی وی کے ذریعے بھی اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے بارہا کہ بلڈ ڈونیشن آپ اپنے بچوں کو، جو نوجوان بچے ہیں جن کو خون کے لیے اس دن وہاں اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ تمام حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں یہ ایک فریضہ بھی انجام دے کہ اپنا خون ان مریضوں کے نام کریں جن کے لیے خون بننا مجبوری ہے، نہیں بن سکتا ہے، تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، دوسرے امراض ہیں، ڈائلسس کے مریض ہیں جنہیں خون نہیں ملتا ہے، تو ان تمام کے لیے اپنا خون وہاں پر لے جا کر دیں، وہاں پر انتظام رکھا گیا ہے۔ اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس سال انشاءاللہ العزیز 1200 آدمیوں کا خون جمع کیا جائے۔ حیدرآباد سے ایک ریکارڈ توڑ کام کیا جا رہا ہے، تو آپ تمام ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ جتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز وہاں لے جایا جائے گا، ان سے خون لیا جائے گا۔ یہ وہ خون جو ہمارے پاس اپنے جسم میں رہتے ہوئے ایک وقت ہوگا کہ ہمارے جسم میں ختم ہو جائے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ خون اگر ہم یہاں دے کر جاتے ہیں تو پھر وہی فرشتوں کو جواب دیا جائے گا، وہ فرشتے جو کہتے ہیں کہ یہ تو خون بہاتے تھے لیکن یہ خون بہا رہے ہیں اپنا دوسرے کسی مریض کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس میں شامل رہیے گا۔ تو آئیے ہم مفتی صاحب کی طرف پھر سے بڑھتے ہیں کہ ہم میلاد کی ان خوشیوں میں اپنے اہل و عیال کو جو خوشیاں دیں تو انہی کے ساتھ ساتھ اڑوس پڑوس کو کس طریقے سے خوشیاں دیں اور ان کے ساتھ کیسا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے مفتی صاحب سے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجار حق، پڑوسی کے لیے بھی حق ہے۔ تو اگر پڑوس تک بھی میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم جس انداز میں پہنچا سکتے ہیں اس انداز میں پہنچائیں۔ اور پڑوس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے برادران وطن، ان تک ہمارا پیغام کیا ہونا چاہیے، ان کو ہم کیا پیغام دیں۔ تو حاضرین بالکل امن سلامتی کا پیغام دیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغام بر ہیں اور سلامتی کے پیغام بر ہیں، اور ظاہر ہے اسلام کا مطلب ہے سلامتی اور ایمان کا مطلب ہے امن۔ امن سلامتی دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو ان کو اس انداز میں پیغام اسلام پیش کریں، اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو پیش کریں کہ وہ متاثر ہو جائیں، اور شاید ہمارے متاثر کرنے کی وجہ سے اس کے حق میں اسلام کی قبولیت کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ جیسے ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک شرابی تھا جو روزانہ شراب پی کر رات میں شور شرابہ کیا کرتا تھا، اتنا شور شرابہ کرتا کہ آپ کو نماز کے لیے خلل واقع ہوتا۔ لیکن ایک رات اس کی آواز نہیں آئی۔ آپ نماز فجر کے بعد پوچھتے ہیں کیا بات ہے ہمارا پڑوسی، اس کی رات بھر آواز نہیں آئی؟ تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت اس کو تو جیل ہو گئی، فلاں کیس میں اس کو جیل ہو گئی۔ تو حضرت متاثر ہو گئے۔ حاضرین ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے اور ہم سوچتے چلو یہ اتنے دن سے مجھے ستا رہا تھا، اس کا بدلہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ دیکھیے کہ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گئے، تو بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا، پوچھا کہ کبھی نہیں آنے والے دربار میں آ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا میرے پڑوسی کو چھوڑ دیا جائے۔ پڑوسی کو جب چھوڑ دیا گیا تو وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ توبہ کیا، آئندہ سے کبھی شراب نہیں پیے گا اور نیک صالح بن گیا۔ تو اس طرح سے ہمارے کردار بھی ہم اپنے برادران وطن کو پیش کریں تاکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ان کے حق میں توبہ نصیب ہو جائے اور ان کے لیے اللہ رب العزت کوئی ایسا راستہ مہیا فرما دے جو ایمان کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین اکرام، چونکہ ہمارا وقت قریب ختم کے ہو رہا ہے، یہ آج کا یہ پروگرام ہم نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ان لمحات کے ساتھ اور آپ کی بہت ہی بہترین سوالات کے ساتھ یہاں پر گزارا ہے، جہاں پر ہم اپنے پروگرام کو اختتامی مراحل میں لے جا رہے ہیں۔
آئیے پہلے ایک کالر کو شامل کر لیں گے، اس کے بعد گفتگو ہوگی. السلام علیکم. جی محترم، کون اور کہاں سے ہو رہے ہیں؟ میں بابا نگر سے بول رہا ہوں. جی. بیٹ کو جو دینا ہے اسی تاریخ کو دینا ہے؟ 28 تاریخ کے دن صبح 7 بجے سے شام میں 5 بجے تک خادری چمن میں بلڈ ڈونیشن کا کیمپ رکھا گیا ہے. صبح 8 بجے سے صبح 7 بجے سے 5 بجے تک. اوکے، شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. آپ تمام کو پھر ایک بار اطلاع دی جاتی ہے کہ بلڈ کیمپ میں ضرور شرکت حاصل کریں، اور جتنا ٹارگٹ رکھا گیا ہے انشاءاللہ العزیز چاہے تو اس سے زیادہ ہم وہاں پر انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. آپ کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں ہم. دوبارہ کوشش کیجئے گا. ہم ضرور آپ کا کال شامل کریں گے چونکہ ہمارا وقت قریب ختم ہو چکا ہے اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کے سوالات کو حاصل کریں اور اس کے جوابات دی جائیں. جس طریقے سے ہم اپنی گفتگو کو آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کے ساتھ آج سمیٹتے ہوئے جا رہے ہیں تو چاہیں گے ایک ایسی شخصیت کی گفتگو کریں اس پروگرام میں ایک کالر کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شاہی نگر سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے گا آپ کا سوال. یہ 12 ربیع الاول جی. ربیع الاول سے پہلی تاریخ سے اور آخری تاریخ تک اتنا ہی ثواب ہے کیا؟ ربیع الاول کے دن زیادہ ثواب ہے؟ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. کس چیز کا ثواب چاہیں گے آپ؟ مطلب فاتحہ بھی کرنا چاہے. جی جی جی. مطلب آخری تک کر سکتے ہیں یا ربیع الاول کے دن ہی کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ ضرور پوچھیں گے مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ میری بہن. السلام علیکم. جی مولانا کہ ثواب کے لیے جو فاتحہ دی جاتی ہے تو یہ اس کا کیا ثواب صرف پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ہی رہے گا یا جب کبھی بھی دیا جا سکتا ہے؟ یوں تو سارے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ ہی کے صدقے میں زمین کو بنایا، آپ ہی کے صدقے میں آسمان کو بنایا، آپ ہی کے صدقے میں سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ایام کو بنایا. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. لیکن 12 تاریخ ایک نسبت خاصہ رکھتی ہے، اس واسطے اس کی ایک اہمیت الگ ہے. تو اگر اس دن دیتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین ایک شعر کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہوں گا آج کے ماحول کے حساب سے کہ کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا ہو کہ مالک کیا حبیب، کیونکہ محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لایا ہے شفیع اس کو رضا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس شریف، تو ہم چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے ذکر کا نہ کرتے ہوئے وہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذکر نہ ہو اور ہم آج کے اس پروگرام کو اختتام کریں. ایسا ہو نہیں سکتا. نشاء اسلامک ہمیشہ ہی ان بزرگوں کو یاد کیا کرتا ہے جو اہل سنت الجماعت کے خاص طور پر مضبوط قلعے ہیں. انہی میں جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی جن کا آج عرس شریف ہے، تو میں چاہوں گا کہ مختصر واقعہ ان کا سناتے ہوئے آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کے واسطے ایک بہت بڑا مجاہدانہ انداز اختیار کیا اور دشمنان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ بتایا کہ دیکھ لو تمہارا چہرہ اس آئینے میں کیسے نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت میں شک ڈالنے کی گفتگو کرتے تھے اور بہت سے لوگ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گفتگو کرتے تھے. بہت سے لوگ معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت کی گفتگو کرتے تھے. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے خلاف میں قلمی جہاد اور زبانی جہاد فرمایا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق تھے. اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے. سبحان اللہ.
नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तितामी मरहले में है और हम चाहेंगे कि ज़रूर ब-ज़रूर आप हमें हर वो लम्हा ज़रूर अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, बिलखुसूस रबीउन नूर की आमद पर जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में लोगों को याद रखें, उन्हें दुआएं दें या उन्हें कुछ सवाब की नीयत से काम करें, उसमें इन गरीबों को भी याद रखिएगा और मुफ्ती साहब को भी ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइए आज के इस प्रोग्राम का हम दुआओं के साथ इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा नूर शरीयत के उन्वान से हम आपके रूबरू हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आइए अब हम दुआओं के साथ आपके रूबरू हैं मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। परवरदिगार बंदना वादाकार सादा जो कुछ कहा गया सुना गया सबको कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के सदक़े में हमको इश्क़ खुदाबंदी और इश्क़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरावर फरमा दे बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी कल शाम दौलत-ए-नात के उन्वान से। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 9 बजे से 11 बजे तक आपके रूबरू रहेंगे नए नए नातों के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम्द सना और मनाक़िब के साथ आपके रूबरू रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, शब है ज़मानत रसूल के, बख्शिश को लाज़मी है ज़मानत रसूल के। है दो जगह में गम को ज़रूरत रसूल के।